السلام علیکم۔ دور صحابہ کے چرواہے کی ایمانداری کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کے نواح میں نکلے۔ آپ کے ساتھ شاگرد بھی تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو شاگردوں نے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنی میں پاس سے ایک چرواہا گزرا اور اس نے سلام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آئیو بھائی، تم بھی کھانے میں شریک ہو جائیو۔ اس نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم اس قدر شدید ترین گرمی کے دن میں بھی روزہ رکھے ہوئے ہو اور اس حالت میں بھی بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا، واللہ انی ابادر ایامی ہذہ الخالیہ، یعنی بخدا میں ان ایام خالیہ سے حصہ وصول کر رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یعنی کھائیو اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے صلہ میں جو تم نے باامید صلہ گزشتہ ایام میں کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے زہد و ورع کا امتحان لینے کے لیے اس سے فرمایا، ایسا کرو کہ اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ پہ روخ کر دو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور گوشت بھی دیں گے، گوشت سے تم روزہ افطار کرنا۔ اس پر چرواہے نے عرض کیا، ان بکریوں میں سے کوئی بکری میری نہیں ہے بلکہ سب بکریاں میرے آقا کے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تمہارے آقا کو ایک بکری نہیں ملی تو تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ اس چرواہے نے آپ سے رخ موڑ کر آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہا جائے گا، یعنی بالفرض اگر میں دنیاوی آقا سے بچ بھی گیا مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو کہیں چلا نہیں گیا، اس سے بچ کر کہاں جاؤں گا۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ چرواہے کی بات سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ بار بار چرواہے کی بات کرتے رہے کہ دیکھو چرواہا کہہ رہا ہے کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہا جائے گا۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو آپ نے اس چرواہے کے آقا سے وہ سارے بکریاں اور چرواہے کو خرید لیا، پھر چرواہے کو آزاد کر کے سارے بکریاں اسے بخش دیے۔